اگر تم ان ظالموں کی جگہ سے گزرو، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، رب سے بغاوت کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے، اس جگہ کو منحوس قرار نہیں دیا، وہ ظلم کرنے والوں کی طرف اللہ کے نبی نے کہا اگر تم گزرو الا هؤلاء الذین ظلموا انفسهم، ایک روایت میں الا هؤلاء الذین معذبین، ان عذاب دیے ہوئے لوگوں کے پاس سے گزرو تو سر جھکا کے تیزی سے گزر جاؤ یا روکتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ وجہ بیان کی، ان لوگوں کا ظلم جگہ کی طرف نسبت نہیں دی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وذلك على الله يسير۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی ضروریات کے لیے اوقات، زمانے اور اشیاء کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت بھی بخشی ہے، لیکن ان چیزوں میں فی نفس ہی نفع یا نقصان کا یقین رکھنا یہ شرک ہے۔ کسی زمانے میں، وقت میں، شخص میں، کسی بھی چیز میں فی نفس ہی کہ وہ خود اتنی طاقت رکھتی ہے وہ چیز کہ مجھے نفع و نقصان دے سکتی ہے، یہ شرک ہے۔ لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں بے شمار چیزیں وہ بنا رکھی تھیں جو خود ساختہ تھیں، اور اسلام نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے اعتقاد میں یہ بات شامل تھی، وہ ایک پرندہ لیتے ہیں اور پرندے کو اڑاتے ہیں، پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے تھے یہ کام کرنا جس کام کے لیے جا رہا ہوں، جو کام شروع کرنا چاہتا ہوں اس میں خیر ہوگی۔ بائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے ہیں کہ نہیں اب یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اس پرندے نے بتا دیا ہے کہ اس کام کے کرنے میں نحوست ہے، بدشگونی شرک ہے۔ وہ تیر کسی ڈبے میں رکھتے، کوئی کام کرنے سے پہلے، کہ کہیں جانے سے پہلے تیر نکالتے، اس پہ لکھا ہوتا نام کہ ہاں یہ کام کرو تو کرتے، اور اگر اس پہ لکھا ہوتا لا کہ نہیں کام کرنا تو وہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو بھی شرک قرار دیا، اور یہ رسم چلتی چلتی امت اسلامیہ میں منتقل ہوئی اور آج موجود ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا، کہ یہ اس مہینے میں نحوست ہے۔ جس بندے نے یہ عقیدہ رکھا کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے اور اس میں کوئی کام شروع نہیں کرنا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، اور اللہ مالک الملک کو گالی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ آدم کا بیٹا کیسے گالی دیتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی کہ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے انا الدہر، میں زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، یہ دن اور رات میں بدلتا ہوں، میں تبدیل کرتا ہوں۔ جس نے سفر کو برا بلا کہا تو یہ سفر اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اللہ دن رات بدلتا ہے. جس نے اس کو منحوس قرار دیا در حقیقت اس نے اللہ کو گالی دی ہے. آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے کہ یہ دن رات میرے ہاتھ میں ہے, میں اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہوں. جس نے کہا کہ بدھ کا دن نحوست کا دن ہے, جس نے کہا سفر کا مہینہ منحوس ہے, اس نے اللہ کو گالی دی ہے. اور اب ہم بھی بے خیالی میں کہہ دیتے ہیں زمانہ ہی برا آ گیا ہے. بھائی اس لفظ کی اصلاح کریں, غلط ہے, یہ اللہ کو گالی دینا ہے. لوگ برے ہیں, برے لوگ برے ہیں, زمانہ برا نہیں ہے. یسب الدہر, انسان زمانے کو گالی دیتا ہے, زمانہ برا آ گیا ہے. اللہ کہتے ہیں اقلب اللیل والنہار. تو امت اسلامیہ میں ایک بہت بڑی خرابی آ گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی دن کو, کسی مہینے کو, کسی شخص کو, کسی چیز کو سمجھنا کہ اگر یہ چیز سامنے آ گئی تو کام نہیں ہوگا. اس کو اسلام نے الطیارہ, بدشگونی لینا قرار دیا اور اس کو شرک کہا ہے. مسلمان گھر سے باہر نکلتا کام کرنے, سامنے سے بلی, کالی بلی گزر گئی تو واپس آ جاتا, یہ کام نہیں کروں گا, یہ کام نہیں ہوگا. بلی گزر گئی سامنے سے. سفر کے مہینے میں شادی کیوں نہیں کرتے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے. اللہ کو گالی دینے کے مترادف اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے. سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خیبر دیا, فتح خیبر سفر کے مہینے میں, اور اسی مہینے میں ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے شادی کی. رد کیا ان لوگوں کا, اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر. لوگوں اپنے عقیدے بدلو. لا عدوى, کوئی چیز خود اس میں طاقت موجود نہیں ہے کہ آگے منتقل ہو جائے. کوئی بیماری خود متعدی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو متعدی نہ بنائے. ایک گھر میں ایک بندے کو کورونا ہو گیا ہے, 7 کو نہیں ہوا, متعدی نہیں ہوتی تو ان کو بھی ہوتا ہے. جس کو اللہ نے چاہا اس کو یہ بیماری آ گئی. عقیدہ یہ ہونا چاہیے. ولا طیارہ تھا, کوئی بدشگونی نہیں ہے. یہ بلی گزر گئی, بدھ کا مہینہ آ گیا, سفر کا مہینہ آ گیا, فلاں شخص منحوس ہے وہ سامنے آ گیا, کہ اس طرح کی کوئی بدشگونی اسلام میں نہیں ہے. ولا ہامہ, اور یہ الو شلو کوئی نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی بندہ قتل ہو جائے جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے, اس کی روح الو کی شکل میں گھومتی رہتی ہے جب تک بدلہ نہ ہو. آج یہ اعتقاد ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا کہ ہر جمعرات ہماری میت کی روح آتی ہے اور آ کے خیرات مانگتی ہے, صدقہ نہ کیا جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ کے نبی رد کیا اس کا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. والا سفارا, اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. سفر کے اگرچہ 2 معنی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹ کا کیڑا ہوتا ہے جس سے بیماری پیٹ کی پھیلتی اور پھر پھیلتی رہتی ہے. یہ معنی بھی موجود ہے. ولا سفرا, اور دوسرا کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. اور یہ آج ساری وہ شرکیہ عادات مسلمانوں میں موجود ہیں اور مسلمان اس کو محسوس بھی نہیں کر پا رہے. اللہ فرماتے ہیں وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. کہ لوگوں اگر زمین پہ کوئی مصیبت آتی ہے یا تمہارے نفسوں میں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر سمجھایا ہے. اب دیکھیں غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. اب جس جگہ شہید ہوئے کیا اس جگہ کو منحوس سمجھا جائے گا کہ یہاں مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے, یہاں 70 شہید ہوئے ہیں. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, اس احد کے پاس سے گزر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, هذا جبل يحبنا ونحبه.
لوگوں سن لو، یہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ رد کیا ان لوگوں کے عقیدے کا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس جگہ تو ہمارے 70 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے کہا ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ چیزوں میں اللہ نے خاصیات رکھی ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اور محبت بھی کرتی ہیں۔ اب اس جگہ کو جہاں مسلمانوں کا ظاہری طور پر نقصان ہوا، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضربیں لگیں، پیارے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے، گہرا کٹ لگا، تو کیا اس جگہ کو منحوس سمجھ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، یہ تو وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس جگہ میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے برعکس اگر آپ ہجر نامی وہ جگہ جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی، وہاں سے جب پیارے پیغمبر گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے جلدی سے گزرنا ہے، سر جھکا کے گزرنا ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ کہا اگر تم گزرو الا ہؤلاء الذین ظلموا، اگر تم ان ظالموں کی جگہ سے گزرو، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، رب سے بغاوت کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے، اس جگہ کو منحوس قرار نہیں دیا، وہ ظلم کرنے والوں کی طرف اللہ کے نبی نے کہا اگر تم گزرو الا ہؤلاء الذین ظلموا انفسهم، ایک روایت میں الا ہؤلاء الذین معذبین، ان عذاب دیے ہوئے لوگوں کے پاس سے گزرو تو سر جھکا کے تیزی سے گزر جاؤ یا روکتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ وجہ بیان کی، ان لوگوں کا ظلم، ان کے گناہ کی طرف اللہ کے نبی نے نسبت قرار دی ہے، جگہ کی طرف نسبت نہیں دی۔ یہاں شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے لوگوں کا عقیدہ رد کرنے کے لیے کہ جگہ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس جگہ سے کہا جلدی سے گزرو، اس جگہ کو منحوس قرار دینے کی بجائے ان لوگوں کا گناہ، جرم اور ظلم بیان کیا۔ اللہ فرماتے جو تکلیف آتی ہے، مسئلہ آتا ہے، وہ کسی وقت، جگہ، شخص کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تقدیر ہے۔ تو اس طرح یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ تو بدھو ہے، بدھ کا دن منحوس ہے، کسی شخص کو منحوس قرار دینا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر فرعونیوں پر کوئی مصیبت آ جاتی تھی، کوئی عذاب آتا تھا، وہ کہتے، وہ بدشگونی لیتے تھے موسیٰ اور ان پہ ایمان لانے والے، موسیٰ علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والوں کے ساتھ نحوست کرتے کہ ان کی وجہ سے مصیبت آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، الا انما طائرهم عند اللہ، یہ جو تم سمجھتے ہو نا نحوست وغیرہ، یہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہے، ان مقدس ہستیوں کی وجہ سے نہیں ہے، افراد کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ آج یہ خاتون نے پوچھا کہ میرے گھر میں ماسی کام کرتی ہے، وہ کہتی کئی دن سے میری بائیں آنکھ پھڑپھڑا رہی ہے، تو میری کزن کہہ رہی تم پر مصیبت آنے والی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا، کیسے پتہ چلا تمہاری آنکھ کو؟ اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر مفصل بات کریں، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اس طرح کا اعتقاد رکھنا کہ اس کی آنکھ کو اللہ نے خبر دے دی ہے، اس کو غیب کی خبر کا پتہ چل گیا ہے، یہ کہانت ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ بھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب انہوں نے یہ ساری باتیں بیان کی کہ یہ کہانت کرنا اور اس طرح کی چیزیں یہ شرک اور غلط ہے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ میری آنکھ میں مسئلہ ہوتا تھا، میں ایک یہودی کے پاس آیا کرتی تھی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جب میں اس کے پاس جاتی وہ کو پھونک مارتا تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی،
جب میں نہیں جاتی تھی تو پھر میری آنکھ کا مسئلہ بن جاتا تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے کیا بتایا؟ کہا یہ شیطانی عمل ہے. جب تم نہیں جاتی تو شیطان تمہاری آنکھ میں چوکا مارتا ہے تاکہ تمہارا اعتقاد بنے کہ جاؤ گی تو مسئلہ حل ہوگا, اور جب تم جاتی ہو وہ پھونک مارتا ہے تو اپنی وہ چوک ہٹا لیتا ہے. یہ آزمائش ہے, یہاں تمہارے عقیدے کا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے واضح کیا وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. کہ لوگوں جو مصیبت آتی ہے, جو آزمائش آتی ہے, وہ اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں آتی. اللہ کہتا کہ ہونا چاہیے تو ہوگی. کہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, ساتھ ہی کہہ دیا جس بندے کا اللہ پر عقیدہ بن گیا اللہ اس کے دل کو رہنمائی کرے گا, وہ شک میں نہیں جائے گا, وہ توکل پر کھڑا ہوگا, اس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا, عقیدہ بہتر کر لے گا. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. جو اللہ پر اعتقاد کر لیتا ہے, اللہ پر توکل کرتا ہے, اللہ اس کے دل کو رہنمائی کرتے اس کو بتاتے ہیں, وہ تسلی میں آ جاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ تو ہمارے دل میں موجود ہے, کیونکہ پہلے وہ کیا کرتے تھے, زمانہ جاہلیت میں تھا. کہ یا رسول اللہ اس طرح کی چیز تو ہمارے دلوں میں موجود ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یذھبہ اللہ بالتوکل. اگر کوئی دل تمہارے دل میں اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو اللہ اس بات کو ختم کر دے گا توکل سے. اللہ پر بھروسہ کرو گے وہ بات نکل جائے گی. اور کبھی تمہارے دل میں, پھر کہا صحابہ نے یا رسول اللہ اس کا کوئی حل بتائیں. کہا حل یہ ہے, پھر اللہ سے دعا کیا کرو اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اللہ سے یہ جملے کہا کرو اللہم لا طیر الا طیرک, یا اللہ کوئی قسمت نہیں ہے مگر جس کو تو قسمت بنائے گا, اور کوئی خیر نہیں ہے اللہ کہ جس کو تو خیر بنا دے گا. ولا الہ غیرک, یا اللہ میں اعتقاد رکھتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کسی میں کوئی نقصان پہنچانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے, حاجت بھی نہیں ہے, کوشش بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں ہے. یا اللہ تجھ پر توکل کرتے ہو, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ جملے کہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں آنے والے وہ اشکال پریشانیاں ختم کر دے گا. میں سفر میں مہینے شادی کیوں نہیں کرتا؟ وہ یار کسی اور مہینے میں کر لیں گے, کچھ ضروری ہے سفر میں, لیکن ساتھ دل میں یہ بات بھی آ گئی کہ یہ کاروبار سفر میں نہیں کرنا, بعد میں کر لیں گے تو کیا حرج ہے. اگر یہ تمہارے دل میں بات آ گئی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ارجعته الطیر عن عمل فقد اشرک. جس بندے کو اس طرح کی بدشگونی اور اس طرح کے کسی خیال نے کسی کام سے روک دیا, فقد اشرک, اس نے شرک کیا. دکان کی اوپننگ کرنی تھی, سفر کا مہینہ شروع ہو گیا, میں کہتا کوئی مسئلہ نہیں یار اگلے مہینے میں کر لیں گے. اگر تمہارے اس کام کو تمہاری اس بدشگونی نے روک دیا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جان لو یہ شرک ہے. ہم اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. کہا لا سفرہ, کوئی سفر کے مہینے میں نوسط نہیں ہے. اعتقاد بدلو اپنے, اللہ کو برا بھلا کہنا مت, اس کو بند کرو. اس کو یہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے, اللہ کو گالی دینا کہنا کہ زمانہ ایسا اور مہینہ ایسا اور دن ایسا ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو اعتقاد بتاؤ, قل کل من عند اللہ, کہہ دو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. پچھلے ہفتے ایک بھائی کہہ رہے تھے میرے ایک عزیز ہے, مجھے لگتا ہے وہ ان پر جادو کرتے ہیں, انہوں نے میرا کام باندھ دیا ہے, وہ میرا کاروبار نہیں ہونے دیتے, کاروبار میں بندش ہے, لوگوں نے لکھ کے لگایا ہے کاروبار میں بندش ہے تو میرے پاس آؤ, میں تمہاری بندش دور کرتا ہوں. اور ہمارے سیدھے سادے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس, فلاں نے دکان بند کر دی ہے, فلاں کاروبار بند کر دیا ہے, فلاں نے میری بیٹی کی شادی بند کر دی ہے یہ مسلمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
اگر کوئی تکلیف اللہ تمہیں پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو، اس مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہے، اگر اللہ کی طرف سے بندش ہے، جہاں مرضی چلے جاؤ، فلا کاشف لہ الا ہو، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ نے اگر تمہیں وہ خیر دینے کا ارادہ کر لیا تو اللہ کے فضل کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں اس نے میری دکان بند کر دی، اس نے میرا کاروبار بند کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اعتقاد درست کرو، اذکار کرو، نمازیں پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے رابطہ مضبوط کرو، اللہ پر توکل کرو۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سفر کے مہینے میں اللہ نے اپنے نبی کو فتح دینی تھی تو فتح خیبر اس سفر میں ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو خیر دینی تھی، حضرت صفیہ سے شادی اسی سفر کے مہینے میں، اور دوسرے بے شمار لوگوں کی اس سفر میں شادی ہوئی ہیں۔ ہم نے اس کو ایک عذر اور بہانہ بنا لیا، کہا یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقاد کیا ہونا چاہیے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہا لو جان لو ساری دنیا، ساری امت جمع ہو جائے کہ اس مسئلے میں تمہیں فائدہ دینا ہے، صرف وہی فائدہ دے سکیں گے جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ جو اللہ نے تجھے فائدہ دینا تھا اسی میں تیری کو مدد و معاونت باندھ سکتے ہیں، تمہیں نہ اس میں روک سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں، فائدہ صرف وہ جو اللہ دے گا۔ اور جان لو لو ان الامت لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك، جان لو کہ ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ الا کہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا کہ تمہیں یہ نقصان دینا ہے۔ کیا یہ آج ہمارا عقیدہ ہے؟ میں تو اسی چکر میں پڑا ہوں، فلاں نے دکان بند کر دی، فلاں مہینے میں یہ ہو گیا، فلاں دن میں یہ ہو گیا، بکری ایسی ہوئی تو ایسا ہوگا، مرغی ایسی ہوگی تو ایسا ہوگا، بلی بھاگی تو ایسا ہوگا۔ آج مسلمان آج کبوتر بلیوں کے پیچھے بھاگنے والا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے ان کے 4 بڑے وصف اللہ کے نبی نے بیان کیے۔ ہم الذین لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوکلون، جنت میں جانے والے کون ہیں؟ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، وہ بغیر حساب کے جنت جا رہے ہیں۔ پہلا ان کا وصف کیا ہے؟ لا يتطيرون، کسی بھی چیز میں بدشگونی نہیں لیتے۔ کالی بلی گزر گئی بالکل اس کا اثر بھی نہیں لیتا، فلاں مہینہ شروع ہو گیا بالکل اثر نہیں لیتا۔ کہ یہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ولا یسرقون، کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے، حالانکہ دم تو جائز ہے، یعنی وہ اپنے رب پر اس قدر کامل توقع رکھتے ہیں، خود دعائیں کرتے ہیں، کسی سے دم کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ ولا یکتمون، اور کسی بھی زخم کو داغتے نہیں ہیں کہ کہیں دل میں یہ نہ آ جائے کہ میں نے داغا تھا تو داغنے کی وجہ سے مجھے صحت مل گئی ہے، کہ کہیں اس کا نظریہ صرف اس طرح چلا جائے کہ میں نے فلاں دوائی کھائی ہے تو میں صحیح ہو گیا ہوں، کہ اس میں عقیدہ کیا ہو کہ اس دوائی میں، اس کام میں اللہ نے، ایک دفعہ دوائی کھائی ہے آپ کو صحت مل گئی ہے، اگلی دفعہ وہی دوائی کھاتے ہیں تو صحت نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے اللہ انسان کا عقیدہ درست کر رہے ہیں کہ اس دوائی میں اللہ اثر پیدا کرے تو ہو سکتا ہے یہ دوائی خود کچھ بھی نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کا اخبار پر جو نہ لکھا ہوتا ہے فلاں مہینے سے فلاں مہینے میں پیدا ہونے والے، آپ کا آج کا دن کیسے گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، 2025 کیسے گزرے گا، لوگ وہی پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں مہینے میں پیدا ہوں، میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بھائی یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے ایک ایک چیز کو کھول کے۔ اللہ کریم ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور اس طرح کی بدشگونی کو اسلام نے شرک قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی
بہتری کی توفیق دے، اور یہ اچھا عقیدہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امت میں دیا گیا ہے، اللہ اسی عقیدے کا، صحیح عقیدے کا پرچار کرنے کی توفیق دے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔